اور پھیلا کن کے ذریعے؟ جو ہسپانیہ کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھتے رہے اور پھر واپس جاتے رہے. ہمارے نوجوان تو امریکہ جاتے ہیں پھر وہیں آباد ہو جاتے ہیں. اس میں صرف ان کا قصور نہیں، ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یہاں ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے کہ وہ واپس آ کر یہاں انہیں کو باعزت مقام مل سکے. لیکن ان کو بھی وہاں پر سنہری زنجیریں ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ وہاں کے حالات، وہاں کی آمدنیاں، وہاں کی جو بھی ان کو آسائشیں ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر یہاں آنا ممکن نہیں رہتا. لیکن وہ نوجوان جو فرانس سے گئے، جو اٹلی سے گئے، جو جرمنی سے گئے، وہ واپس آئے. وہ اپنے ذہن کے اندر ایک نئی روشنی لے کر آئے، کھلا ذہن لے کر آئے، روشن خیالی لے کر آئے، غور و فکر اور سوچ و بچار کی ان کی جو صلاحیتیں تھیں، فیکلٹیز تھی مینٹل، وہ بیدار ہوئی. اب انہوں نے آ کے پھر اپنے ہاں دو تحریکیں شروع کی. ایک کو کہتے ہیں تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ مذہب کے معاملے میں بھی یہ جو ہم نے جو پاپائیت کا نظام قائم ہے اور پوپ کو اختیار ہے جو چاہے وہ جس چیز کو چاہے حلال کہہ دے، جس چیز کو چاہے حرام کہہ دے، یہ کیا، یہ کیسے ایک انسان کے ہاتھ میں یہ اختیارات آ سکتے ہیں؟ ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل پڑھے اور خود جو ہے علم حاصل کرے. اس سے ان کے ہاں ایک نیا مذہب پیدا ہوا اور جس کا نام پروٹیسٹنٹس ہے. ورنہ اس سے پہلے سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کے عیسائی تھے جنہیں آج کل آپ کیتھولکس کہتے ہیں، رومن کیتھولکس. پورے یورپ کے اوپر اسی کا جو ہے وہ غلبہ تھا. اور دوسرے یہ کہ ایک تحریک احیاء علوم شروع ہوئی، علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس لیے کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا پورے یورپ میں، سائنس اور فلسفہ پڑھنا گناہ تھا، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ، جرم. جس کے گھر سے کوئی سائنس کی کتاب نکل آئی، زندہ جلا دیا گیا. کسی کے گھر سے فلسفے کی کتاب برآمد ہو گئی، زندہ جلا دیا گیا. حالانکہ سائنس اور فلسفے کا آغاز بہت پہلے یورپ ہی میں ہوا تھا، یونان میں. یونان کا فلسفہ، یونان کی سائنس. لیکن اب وہ سائنس اور فلسفہ وہاں مر چکا تھا، دفن ہو چکا تھا پوپ کے اقتدار کے تحت. لیکن اب جو ہے مسلمانوں کے زیر اثر اب سائنس اور غور و فکر، کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ اور اس سے نتائج اخذ کرنا، اور جو یہ نیچرل فورسز ہیں، جو اس کے اندر توانائی ہے، انرجی ہے. اب جیسے آگ کے اندر ایک انرجی ہے، معلوم ہوا کہ آگ کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی شخص نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور اس کا ڈھکنا جو ہے وہ بج رہا ہے، اٹھ رہا ہے. کیوں اٹھ رہا ہے؟ کس نے اس کو اٹھایا؟ قانون تو یہ تھا کہ جب تک کوئی طاقت جو ہے باہر سے آ کر اس پر عمل نہ کرے، کوئی شے جنبش نہیں کرتی. تو کیا چیز جنبش کرا رہی ہے؟ اس کو معلوم ہوا کہ اسٹیم، یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے، وہ اس کو اٹھا رہی ہے. تو آپ نے اسٹیم جل ایجاد کر لیا. اور یہ اس طریقے سے یہ جو روشنی وہاں پھیلی، تو دو چیزیں، ایک تحریک احیاء مذہب ریفرمیشن اور ایک تحریک احیاء العلوم رینیسنس، یہ دونوں جو ہیں مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر یہ رجحانات پیدا ہوئے. البتہ اب یہاں دو باتیں ایڈ کیجیے. دو عوامل کی وجہ سے ان میں انتہا پسندی آ گئی. دو دباؤ پہلے تھے وہاں یورپ میں. بادشاہت کا نظام، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات اور حقوق وہ تو خدا ہی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ذل سبحانی، وہ جو اللہ کا اصل میں بادشاہ جو ہوتا ہے، ذل اللہ ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، ذل سبحانی ہے. اسی طریقے کا معاملہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز. دوسری طرف یہ کہ ڈیوائن اتھارٹی آف کلرجی، کہ پوپ اور اس کے جو نائبین ہیں جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دیں حرام. اس لیے کہ اصل شریعت جو ہے وہ سینٹ پال نے ختم کر دی تھی. شریعت موسوی حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تم پر یہ لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، عائد رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت تمہیں بھی پابندی کرنی ہوگی. سینٹ پال نے ختم کر دیا. لہذا جو خلا تھا اب وہ بائی ڈیکریز، جو پوپ جو بھی حکم دے دے گا بس وہ حلال حرام کا طے ہو جائے گا. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس لیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جس چیز کو وہ حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، یہ کسی اور انسان کے پاس نہیں. تو یہ دونوں جو تشدد تھے، دوسرے یہ کہ پوپ صاحب جس کا چاہیں گناہ معاف کر دیں، یا پوپ کے نائبین بھی معاف کر دیں. جائیے پادری صاحب کے سامنے کنفیس کر لیجئے کہ مجھ یہ بدکاری ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں آپ کے سامنے کنفیس کر رہا ہوں، میں نے اعتراف کر لیا ہے. ساتھ ہی کوئی تھوڑی سی جو ہے کوئی نذرانہ بھی پیش کر دیجئے، وہ آپ کو معافی نامہ لکھ دے گا کہ یہ گناہ جو ہے آپ کے کھاتے میں درج ہوگا ہی نہیں. یعنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جسے کہ گناہ بخشنے کا اختیار حاصل ہو. تو وہ خدائی اختیار جو ہے شریعت بنانے کا، تحلیل و تحریم کا، وہ بھی پوپ کے پاس، اور یہ کہ گناہ بخشنے کا جو اختیار ہے وہ بھی پوپ اور اس کے نائبین کے پاس. تو یہ جو دباؤ تھا اور سائنس اور فلسفے کے اوپر جس طرح کی قدغنیں تھیں، اب جب وہ کھلنا شروع ہوا ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ انتہا کو نکل گئے.
وہ انتہا کا پھر میں آپ کے سامنے بعد میں تذکرہ کروں گا. ایک عامل ذہن میں یہ رکھیے کہ جو دباؤ تھا اس کے رد عمل میں وہ دوسری انتہا پر چلے گئے بجائے اس کے کہ کسی معتدل جگہ پر کھڑے ہو جائیں.